أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، یہ جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ نمل کی آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 59 تک کی آیتیں ہیں. جیسا کہ گزشتہ کل ہم نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ایک مدت تک ڈھیل دیتے ہیں، اپنے نبیوں کے ذریعے اور معجزات کے ذریعے ان کو سمجھاتے ہیں. پھر بھی جب وہ قوم نہیں مانتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے قوموں کو ہلاک کر دیتے ہیں. گزشتہ کل ہمیں قوم سمود کا واقعہ سنا تھا. آج قوم لوط کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. ویسے قوم لوط کا واقعہ بھی قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلے یہ جو میں نے چند آیتیں پڑھی ہے، آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 59، ان آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. اور ہم نے لوط کو بھی بھیجا تھا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو حالانکہ تم سمجھدار ہو؟ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو بلکہ تم نادانی کر رہے ہو. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. تو ان کی قوم کا جواب یہی ہوتا کہ وہ کہتے کہ لوط کے لوگوں کو اپنے شہر سے نکال باہر کر دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ. پھر ہم نے لوط علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے اس کی بیوی کے، جس کے بارے میں ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ رہ جانے والوں میں رہے گی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسا دی تو جن لوگوں کو ڈرایا جا چکا تھا ان پر ہونے والی بارش کیا ہی بری تھی. یہ ہیں آیتوں کا ترجمہ. پہلے ہم مختصراً قوم لوط علیہ السلام کے بارے میں اور آپ کی قوم کے بارے میں جانتے ہیں. تو جاننا چاہیے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت فرمائی تو یہ بھی ساتھ میں تھے. پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بیت المقدس میں مقیم ہو گئے، وہاں ٹھہر گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام موجودہ دور میں جس کو ہم اردن کہتے ہیں اس کے علاقے میں مقیم ہوئے. ملک اردن آج کے دور میں اس کو ہم جوردن کہتے ہیں، جوردن.
जॉर्डन का सबसे मुमताज शहर सुदूम था। सबसे मशहूर जो शहर था उसका नाम सुदूम था। यहीं से हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को दावत देना शुरू किया। उनकी कौम कुफ्र शिर्क में तो मुब्तला थी ही थी, उसके अलावा एक गैर मामूली अखलाकी बिगाड़, बहुत बुरी अखलाकी बुराई उनके अंदर ये पैदा हो गई थी कि मर्द से ही अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी किया करता था। ये नाशाइस्ता और खिलाफ फितरत हरकत इनसे पहले रुए जमीन पर कभी नहीं की गई थी कि एक मर्द औरत को छोड़कर दूसरे मर्द से अपनी ख्वाहिशात पूरी करे। ये खिलाफ फितरत काम सबसे पहले रुए जमीन पर हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में पाया गया। जब हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बुराई से अपनी कौम को रोका तो बजाय इसके कि उस बुराई से रुक जाते, उल्टे हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और उनके मानने वालों को ही शहर से बाहर निकाल देने की तैयारी करने लगे। चुनांचे अल्लाह ताला ने उन पर अपना अदाब भेजा। अदाब क्या आया उसके बारे में इंशाल्लाह बाद में सुनते हैं। पहले वाक़िया कुरान करीम में सूरे हूद में बड़ी तफसील के साथ बयान किया गया है। लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर अजाब लेकर जो फरिश्ते आए थे, वो फरिश्ते पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए थे। उन फरिश्तों की तादाद बाज़ों ने 3 बताई है कि वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम थे और हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम थे। ये 3 फरिश्ते थे। बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि वो 9 फरिश्ते थे और बाज़ों ने फरमाया कि वो 11 फरिश्ते थे। खैर, सूरे हूद में आयत नंबर 69 से पूरे 2 सफ़हों पर ये वाक़या तफसील से बयान किया गया है। मैं एक एक आयत पढ़ता हूँ, उसका तर्जमा करता हूँ। आयत और तर्जमे के साथ वाक़या खुद ब खुद चलेगा। खैर, अल्लाह ताला ने सूरे हूद में आयत नंबर 69 में इरशाद फरमाया, वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुश्रा क़ालू सलामा क़ाल सलामुन फमा लबिथ अन जाअ बिइज्लिन हनीद। और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते खुशखबरी लेकर आए। फरिश्तों ने सलाम किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी सलाम का जवाब दिया। फिर कुछ देर न लगी कि इब्राहीम एक तला हुआ बछड़ा लेकर आ गए। यानी ये तो मेहमान थे, फरिश्ते अजनबी मालूम हुए, उन्होंने आकर सलाम किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं था कि ये फरिश्ते हैं, चूंकि फरिश्ते इंसानी शक्ल में थे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको मेहमान समझकर फौरन घर में गए, एक बछड़ा ज़बह किया, उसका गोश्त भुना और तल के भून के फरिश्तों के सामने पेश कर दिया। फलम्मा रआ अयदियहुम ला तसिलु इलैहि नकिरहुम वअवजस मिनहुम खीफा क़ालू ला तखफ इन्ना उरसिलना इला कौमि लूत। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके हाथ यानी मेहमानों के हाथ खाने की तरफ बढ़ते नहीं हैं, तो उसको उनसे वहशत होने लगी और दिल ही दिल में उनसे डरने लगा। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो खाना तैयार करके मेहमानों के सामने रख दिया, लेकिन देखा कि मेहमान हाथ बढ़ा नहीं रहे हैं खाने की तरफ, तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहशत महसूस हुई और दिल में डर लगा कि मालूम नहीं ये अजनबी लोग कौन होंगे। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उस जमाने में चोर और डाकू जो होते थे, उनकी आदत ये थी कि जब किसी घर पे डाका डालते थे, धावा बोलते थे, तो उस घर का खाना पीना नहीं खाते थे। तो मुमकिन है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये दिल में एक खटका पैदा हुआ हो कि अल्लाह ना करे कहीं ये डाका डालने वाले लोग तो नहीं आ गए, कहीं चोर लोग तो नहीं आ गए। खैर, जो भी हो, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिल में डर महसूस हुआ
قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، تو فرشتوں نے محسوس کر لیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ڈر محسوس کر رہے ہیں، تو فرشتوں نے فرمایا کہ ڈریے مت، ہم لوگ قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، کوئی انسان نہیں ہے، اور قوم لوط پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، اور آگے وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی وہاں کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی، ہنسنے لگی، تو ہم نے یعنی فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری سنائی کہ یہ 2 اولادیں پیدا ہوگی۔ چونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو بیوی تھی ان کو اولاد نہیں تھی، اس لیے ان کو اولاد کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی کہ ان کے وہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، ان کا نام اسحاق ہوگا، اور پھر اسحاق کی اولاد کا سلسلہ بھی آگے بڑھے گا، اور ان میں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلیل القدر نبی پیدا ہوں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہیں، ان کی بیوی بھی بوڑھی ہے، بڑی عمر کی ہے، اور بڑھاپے میں یہ اولاد کی خوشخبری سنائی تو مارے تعجب کے کہنے لگی بیوی، قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کہنے لگی کہ ہائے خرابی، کیا میں بوڑھیا ہو کر بچہ جنوں گی؟ بڑھاپے میں میں بچہ جنوں گی، اور یہ میرے شوہر بھی بالکل بوڑھے ہو گئے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ بڑھاپے میں عام طور پر اولاد نہیں ہوتی ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑے ہی تعجب کی بات ہے۔ فرشتے کہنے لگے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کے حکم پر تعجب ہے؟ ایک خاندان کے لوگوں، تم پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بے شک اللہ بے حد تعریف کے لائق اور بڑی شان والے ہیں۔ خیر، جب کچھ گفتگو ہوئی فرشتوں کے ساتھ، اور چونکہ نبی تھے ابراہیم علیہ السلام، تو فرشتوں کی بات پر پورا یقین تھا کہ اب اللہ رب العزت ہمارے گھر پر اولاد دیں گے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کو بھی یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائیں گے۔ اب گفتگو کا سلسلہ چلا، وحشت دور ہوئی، تھوڑی انسیت قائم ہوئی۔ آگے کیا ہوا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ۔ پھر جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے خوف جاتا رہا، انسیت قائم ہو گئی، اور ان کے پاس خوشخبری بھی آ گئی، تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ تم کیسے لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرو گے؟ اس بستی میں تو لوط علیہ السلام ہے جو اللہ کے نبی ہیں، اس کے ماننے والے بھی تھوڑے لوگ ہیں، تو نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے تم کیسے ہلاک کرو گے؟ بحث کرنے لگے فرشتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم لحلیم، واقعتاً ابراہیم بڑا بردبار، اواہ نرم دل، منیب اور اللہ سے لو لگانے والا تھا۔ یعنی جیسے ہی پتا چلا کہ یہ فرشتے ہیں اور ان کے ہاتھوں قوم لوط کو ہلاک کیا جائے گا، تو فوراً بول اٹھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ لوط علیہ السلام ان کے اندر موجود ہے، ان کے ماننے والے موجود ہے، اور پوری بستی ہلاک کر دی جائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس معاملے میں بات نہ کرو، انہ قد جاء امر ربک، اب تو تمہارے پروردگار کا حکم آ چکا ہے، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور ان پر عذاب آنے ہی والا ہے جو ٹل نہیں سکتا۔ اب بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اب بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب قوم لوط پر عذاب آ کر رہے گا۔ خیر،
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے یہ فرشتے روانہ ہوئے اور پہنچے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کی بستی میں. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. جیسا کہ ہم پہلے جان چکے کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں ایک بہت ہی بڑا گناہ عام ہو چکا تھا جس کو ہم کہتے ہیں لواطت کا گناہ. یعنی ایک مرد اپنی جنسی خواہش کو دوسرے مرد کے ذریعے پورا کرتا تھا. عورتوں میں ان لوگوں کو انٹرسٹ نہیں تھا. ایک مرد دوسرے مرد سے بے حیائی کرتا تھا، لواطت کرتا تھا. خیر، اللہ رب العزت نے فرشتے جو بھیجے تھے ان کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو فرشتے تھے وہ بھی بالکل نوجوان امرد لڑکوں کی شکل میں پہنچے تھے. ایک دم خوبصورت شکل تھی فرشتوں کی، چکنے تھے، داڑھی بھی نہیں تھی چہرے پر. یہ ان کی آزمائش تھی اور خوبصورت شکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. اب یہ قوم لوط کے لیے آزمائش تھی جس میں وہ ناکام ہو گئے. جب یہ فرشتے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، لوط علیہ الصلوۃ والسلام یوں سمجھے کہ یہ کوئی مہمان آئے ہیں، خوبصورت ہے، امرد ہے، یعنی ابھی تو چھوٹے ہیں اور چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہے. اور اگر قوم کو پتہ چل گیا تو قوم اپنی عادت کے مطابق ان کے ساتھ بھی غلط کام کرنے کا ارادہ کرے گی. تو قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو سیء بہم، تو ان کی وجہ سے وہ بہت رنجیدہ ہوئے کہ اب ان کا کیا ہوگا. وقال هذا يوم عصیب، اور وضاق بہم ذرعا، دل میں کرن پیدا ہونے لگی، دل گھٹنے لگا. وقال هذا يوم عصیب، اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑا سخت دن ہے. ادھر قوم کو پتہ چل گیا. وجاءه قومه يهرعون الیہ، اور لوط کے پاس ان کی قوم دوڑی ہوئی آدم کی. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، اور وہ پہلے ہی سے بدکاریاں کیا کرتے تھے. کسی طرح قوم لوط کو پتہ چل گیا اس طریقے سے خوبصورت لڑکے ہماری آبادی میں، ہماری بستی میں آئے ہیں مہمان بن کے، اور وہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں رکے ہوئے ہیں. تو جتنے لوگ یہ بدکاری کرنے والے تھے، لواطت کا گناہ کرنے والے تھے، سب دوڑے ہوئے لوط علیہ السلام کے گھر کے پاس جمع ہو گئے اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے. لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا. قال یا قوم هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی الیس منکم رجل رشید. اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں جو تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں. تم اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوا نہ کرو. کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ یعنی لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ میرے مہمان ہیں، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرو. مہمان کا تو اکرام کرنا چاہیے، تم ان کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرو، ان کو چھوڑ دو. اور اگر تم کو خواہشات پوری کرنی ہی ہے تو میری بیٹیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کرو. یہاں بیٹیاں جو کہا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر نبی اپنی امت کے لیے ایک مشفق باپ کے درجے میں ہوتا ہے. اس لحاظ سے پوری قوم کی جو عورتیں ہیں وہ نبی کی بیٹیاں ہوئی. اس اعتبار سے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہاری جو عورتیں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، میں ان کا روحانی باپ ہوں. تم ان کے ذریعے اپنی خواہشات کو پورا کرو، میرے مہمانوں کو پریشان نہ کرو اور مجھے مہمانوں کے معاملے میں رسوا نہ کرو، ذلیل نہ کرو. الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے جو اتنا سمجھانے کے بعد سمجھ سکے اور اپنی قوم کو دوسروں کو سمجھا سکے؟ لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کی گہرائیوں سے اپنی قوم کو سمجھایا. ابھی تک لوط علیہ السلام کو بھی پتا نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں اور عذاب لے کر آئے ہیں. لوط علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کو مہمان سمجھتے تھے.
جب لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو سمجھایا تو قوم کیا کہنے لگی؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہمیں آپ کی بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہم جو چاہتے ہیں اس سے بھی آپ خوب واقف ہیں، یعنی ہمیں عورتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ہمیں تو مرد چاہیے، لڑکے چاہیے۔ اور لوط علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو معلوم ہے ہمیں کیا چاہیے اور ہمیں کس میں انٹرسٹ ہے۔ لوط علیہ السلام مارے بے بسی کے کہنے لگے قال لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، کاش مجھے تم لوگوں پر قابو حاصل ہوتا یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ پاتا، یعنی کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہارا مقابلہ کرتا اور تم کو یہاں سے ہٹا دیتا اور مہمانوں کو بچا لیتا، یا کاش میرے پاس کوئی مضبوط سہارا ہوتا، کچھ لوگ ہوتے میری مدد کرنے والے جو میرا ساتھ دیتے تمہارے مقابلے میں، تو میں تمہارا مقابلہ کرتا اور یہاں سے تم کو بھگا دیتا۔ جب لوط علیہ السلام کی یہ بے بسی فرشتوں نے سنی کہ لوط علیہ السلام مارے بے بسی کے کیا کہہ رہے ہیں کہ کاش میرے پاس طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا تو میں تمہارا مقابلہ ضرور کرتا۔ جب فرشتوں نے بے بسی سنی تو فرشتے بول پڑے قالوا یا لوط انا رسول ربک، فرشتوں نے کہا کہ لوط ہم تو آپ کے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، وہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ یعنی قوم کے لوگوں نے تو اتنا ادھم مچایا تھا، اتنی دھمال کر رکھی تھی کہ لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے توڑنے تک تیاری کر لی تھی اور دیوار میں سوراخ کرنے تک کی تیاری کر لی تھی کہ کسی طرح مہمانوں کو اندر سے باہر کھینچ کر لے جائیں، لیکن فرشتوں نے کہا کہ لن یصلوا الیک، وہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کسی حصے میں یہاں سے نکل جائیں، بستی چھوڑ کر چلے جائیں، اور آپ میں سے کوئی بھی واپس مڑ کر نہ دیکھے، پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے آپ کی بیوی کے کہ وہ دیکھے بغیر نہیں رہ پائے گی۔ کیونکہ بیوی کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان گنہگاروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور مہمانوں کی آمد کی خبر بھی شاید بیوی نے ہی قوم کو دی تھی کہ مہمان آئے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، لوط علیہ السلام کے گھر میں ہیں، یہ خبر بھی شاید لوط علیہ السلام کی بیوی نے دی تھی، تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا فیصلہ فرما لیا تھا۔ خیر فرشتوں نے کیا کہا کہ رات کے کسی حصے میں یہ بستی چھوڑ کر لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ایمان لائی تھی وہ اور دوسرے جو لوگ ایمان لائے تھے وہ سب، ان کو لے کر آپ یہ بستی چھوڑ کر چلے جاؤ، ان پر صبح ہوتے ہی عذاب آنے والا ہے، ان موعدہم الصبح، ان پر عذاب کا مقررہ وقت صبح کا ہے، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ خیر لوط علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر اس بستی سے روانہ ہو گئے رات کے وقت میں۔ ادھر قوم اپنے نشے میں مدہوش تھی، وہ مہمانوں کو باہر کھینچنا چاہتی تھی، لیکن یہ مہمان دراصل اللہ کے فرشتے تھے۔ جیسے ہی صبح کا وقت ہوا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا یعنی ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے زمین کے اوپر کی سطح کو نیچے کی سطح بنا دیا، یعنی زمین کا جو اوپر کا حصہ تھا اس کو نیچے کر دیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ زمین کے اتنے حصے کو اوپر اٹھایا گیا، آسمانوں تک اٹھایا گیا، فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں کے ذریعے اس کو اٹھایا، اتنا اوپر اٹھایا کہ اس بستی کے کتوں کی آواز اور مرغیوں کے بولنے کی آواز آسمانوں کے فرشتوں کو سنائی دی، اتنا اوپر اٹھایا گیا، اور پھر پلٹ کر
پوری بستی کو ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ ایک عذاب تو یہ آیا کہ پوری بستی پلٹ دی گئی، دوسرا عذاب وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش ہوئی، پتھر برسائے گئے اور لگاتار گر رہے تھے پتھر۔ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، آپ کے پروردگار کی طرف سے نشان لگائے ہوئے، پتھروں پر باقاعدہ نشانی یا یوں سمجھو کہ نام لکھے ہوئے تھے کہ فلاں بن فلاں کو لگے گا۔ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ اور اب مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ اور یہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور بھی نہیں ہے۔ خیر، لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا وہ 3 طرح کا بتایا جاتا ہے۔ ایک تو ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ایک عذاب تو یہ آیا۔ دوسرا، صبح صبح ان کو چیخ کی آواز نے آ پکڑا، اتنی خطرناک چیخ کی آواز آئی کہ سب کے کلیجے منہ کو آ گئے، جیسا کہ سورہ ہجر میں اس کا تذکرہ ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِكِينَ۔ اور تیسرا عذاب یہ آیا کہ زمین کو پلٹ دیا گیا، جیسا کہ ابھی ہم نے سورہ اعراف کی آیت میں سنا۔ یہ الگ الگ عذاب کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان تینوں طرح کی آیتوں کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے چیخ کی آواز آئی، پھر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، اس کے بعد زمین کو پلٹ دیا گیا۔ البتہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جو ایمان لے آئے تھے ان کو صبح سے پہلے صدوم شہر سے نکل جانے کا حکم دیا گیا تھا، اور یہ حکم دیا گیا تھا کہ واپس پلٹ کر کوئی نہ دیکھے۔ خیر، وہ جا رہے تھے تو لوط علیہ السلام کی بیوی بھی آپ کے ساتھ تھی، لیکن جیسا کہ قرآن نے بیان فرما دیا قدرناہا، کہ اس کے اوپر بھی عذاب ہم نے متعین کر دیا ہے، تو اس نے پلٹ کر دیکھا تو لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ہلاک کر دی گئی۔ اس واقعے میں بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سمجھایا جاتا ہے لوگوں کو، نبی بھیجے جاتے ہیں، اسی طرح کتابیں دی جاتی ہے، پھر ایک مدت تک برابر ان کو سمجھایا جاتا ہے، پھر جب نہیں سمجھتے تو پھر ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ دوسری بات کہ دیکھو یہاں لوط علیہ السلام کی بیوی ایک نبی کی بیوی ہونے کی نسبت ہے، اس کے باوجود ایمان نہیں لائی، گناہوں میں مبتلا رہی، گنہگاروں کو ساتھ دیتی رہی، تو نبی کی بیوی ہونے کی نسبت بھی عذاب سے بچا نہیں سکی۔ یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ ہمارا خاندان چاہے سید ہو، چاہے کتنا ہی اونچا خاندان ہو، کتنے بڑے خاندان سے ہمارا تعلق ہو، لیکن یہ نسبتیں آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے۔ ایمان شرط ہے، اس کے ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا شرط ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نبی کی بیوی ہونے کے باوجود ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی۔ اگر ایمان ہے، اعمال صالحہ ہے، تو دیکھیے فرعون کی بیوی آسیہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تو کافر ہیں، مسلمان بھی نہیں ہیں، لیکن یہ مسلمان تھی، اعمال صالحہ کیے، ایمان لانے کے بعد جو مصیبتیں آئی اس پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے جنت میں اعلیٰ مقام ان کو عطا فرمایا۔ تو نجات کا دار و مدار نسبتوں پر نہیں ہے، خاندان اور قبیلے اور کنبے پر نہیں ہے، بلکہ ایمان پر اور اعمال صالحہ پر دار و مدار ہے۔ اس لیے ہر آدمی اپنی آخرت کی فکر کرے، فلاں پیر صاحب سے میرا تعلق ہے، یا فلاں بابا ہمارے لیے دعا کر دیں گے، یا فلاں مولانا پھونک مار دیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو عالموں کا دامن پکڑ کے جنت میں چلے جائیں گے، تو یاد رکھیے گا قیامت کے دن ایک تو جسم پر لباس ہی نہیں ہوگا تو دامن کیسے پکڑیں گے، اور ہر آدمی اپنے کیے کرائے پر افسوس کر رہا ہوگا، نفسی کے عالم میں ہوگا ہر ایک۔ اس لیے ہر ایک کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ
ویسے اعمال صالحہ اللہ رب العزت سے اس کی توفیق مانگنی چاہیے، جتنی توفیق ملے کرتے رہنا چاہیے، اور اعمال صالحہ کرنے کے بعد اس کی مقبولیت کی بھی دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے قصے میں آگے سن لیا تھا۔ اس کے بعد بھی چاہے کتنے بھی اچھے اعمال ہم کریں، اس کے بعد بھی اپنے اعمال پر گھمنڈ اور فخر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس دن ہم نے یہ روایت سنی تھی کہ جنت میں کوئی آدمی اپنے اعمال کے بل بوتے پر داخل نہیں ہوگا، بلکہ محض اللہ کے فضل و کرم سے داخل ہوگا۔ لہذا پوری زندگی اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو، ایسے اعمال کریں۔ خیر، یہ پورا واقعہ قرآن نے مشرکین مکہ کو عبرت دلانے کے لیے، احساس دلانے کے لیے بیان کیا، اور ان کے ذریعے پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بطور عبرت کے بیان کیا ہے کہ دیکھو ایک قوم آئی تھی، لوط علیہ السلام کی قوم، انہوں نے اپنے نبی کا اور رسول کا کہنا نہیں مانا، شرکشی کی، عجیب و غریب گناہ میں مبتلا ہوئے، تو ان کو عذاب بھی اللہ رب العزت نے عجیب و غریب دیا۔ انہوں نے فطرت کے خلاف کام کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی ایسا دیا کہ ان کو پلٹا دیا، زمین کو الٹا کر دیا۔ آج کے دور میں بھی یورپ کے جو ممالک ہیں، ان ملکوں میں یہ بیہودہ حرکت سر عام کی جاتی ہے اور اس کی حمایت کی جاتی ہے۔ اس کو گے سیکس کہا جاتا ہے، لواطت کہا جاتا ہے۔ اس کے جواز کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ کم نصیبی سے ہمارے اس ملک میں بھی گزشتہ سال ہماری بڑی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ یہ جو ہے گے سیکس یعنی لواطت، یہ لیگلی ہے۔ دو بالغ مرد آپس کی رضامندی سے اگر یہ بری حرکت کرنا چاہے تو تیسرا آدمی اس پر کوئی ایکشن نہیں لے سکتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے، شرمندگی کی بات ہے۔ مسلمانوں کو ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ایسی بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس کے دنیاوی بھی بہت سارے نقصانات ہیں اور اخروی بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ فطرت کے خلاف جو کام کیا جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ کل سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔